الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ محترم بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے اور اس کو برا بھلا نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ آپ غائب تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے۔ آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی و ترش روی سے پیش آئے۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو شریر اور بدمعاش بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ انہوں نے اتنا پتھر آپ پر پھینکا کہ آپ کے جسم میں اطہر سے خون جاری ہو گئے اور جوتے مبارک خون سے تر ہوئے۔ آپ نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا کہ آپ اگر حکم دے تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ سب بستی والے اسی میں پس جائے، مگر قربان جائیے اپنے آقا کے اعلیٰ اخلاق کے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں، ورنہ ایسا نہ کرتے۔ اگر یہ آج ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ بعد میں اسی قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے، اور انہی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے، کر دے معاف ان کو۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور تلاوت و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا۔ اس نے جو لوگوں کا حق مارا تھا اس کے بدلے میں اس کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کی حقوق کا اور اپنے اخلاق معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دیں۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ رہے۔ اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچی جائے تو فوراً اس سے معافی مانگ لیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے اور ہم معافی نہ مانگ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اب تک ہم نے لوگوں سے جو بد اخلاقی کی ہے اس کو معاف کرے اور ہم کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہم یہ عزم کریں کہ ہم کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔